نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیتان خلاف العقل والمألوف. آیتان دو نشانیاں، خلاف العقل عقل کے خلاف، والمألوف اور معروف کے خلاف، یا مألوف ہوتا ہے جس سے انسان مانوس ہوتا ہے۔ الاولی پہلی، اضرب البحر یخرج الحجر الیابس، اضرب البحر یخرج الحجر الیابس، والثانیہ اضرب الحجر یخرج الماء السائل، فسبحان القدیر الذی یفعل ما یشاء۔ پہلی نشانی ہے اضرب، مارو، البحر سمندر کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ سمندر میں اپنا عصا مارو۔ یخرج الحجر، نکلے گا پتھر، الیابس خشک، یعنی ایک کنکریٹ کا راستہ بن گیا، ایک پتھر نکل آیا جس کے اوپر سے ساری بنی اسرائیل گزر گئی۔ وثانیہ اور دوسری، اضرب الحجر، پتھر کو مارو، یخرج الماء السائل، بہتا پانی نکل آئے گا، یعنی کہیں اللہ کے حکم سے سمندر سے پتھر نکل رہا ہے، خشک ہو رہا راستہ، اور کہیں پتھر پر مار کر اس سے پانی نکل رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ فسبحان القدیر۔ ان دونوں باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل حکم اللہ کا ہے، پاک ہے وہ جو قدرت والا ہے، الذی یفعل ما یشاء، وہ جو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وتودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیبیۃ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا حدیبیہ کے دن، من اناء، ایک برتن سے، فجہش الناس من شدۃ العطش، تو دوڑے آئے لوگ پیاس کی شدت سے، عطش پیاس کو کہتے ہیں۔ فماذا فعل اللہ لإرواء رسولہ والمؤمنین معہ، فماذا تو کیا، فعل اللہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے، لإرواء سیراب کرنے کے لیے، رسول ہی اپنے رسول کو، والمؤمنین اور مومنوں کو، معہ ان کے ساتھ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مومن تھے ان کو کس طرح سیراب کیا۔ دوبارہ جملہ دیکھیے، وتودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیبیۃ من اناء فجہش الناس من شدۃ العطش فماذا فعل اللہ لإرواء رسولہ والمؤمنین معہ۔ اب حدیث لا رہے ہیں، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال عطش الناس یوم الحدیبیۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتودع فجہش الناس نحوہ فقال ما لکم قالوا لیس عندنا ماء نتودع ونشرب الا ما بین یدیک فوضع یدہ فی الرکوۃ فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتودأنا قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000 متفق عليه۔ ان جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، عطش الناس، پیاسے ہو گئے لوگ، یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن لوگوں کو بہت پیاس لگ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بین یدیہ رکوۃ، آپ کے سامنے ایک لگن تھی یا ایک چھاگل تھی، یعنی پانی کا برتن تھا، فتودع، تو آپ نے وضو کیا، فجہش الناس نحوہ، تو لوگ آپ کی طرف دوڑے، فقال ما لکم، پوچھا کیا ہوا تم کو، what happened؟ قالوا لیس عندنا ماء، کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، نتودع کہ ہم وضو کریں، ولا نشرب، اور نہیں ہم پی رہے یا ہمارے پینے کا نہیں ہے، الا ما بین یدیک، مگر جو آپ کے سامنے پانی رکھا، بس یہی ہے کل پانی۔ فوضع یدہ، تو رکھا آپ نے اپنا ہاتھ، پھر رکوت، پانی کے برتن میں، فجعل الماء، تو ہو گیا پانی، یثور، ابلنے لگا۔ سارے یثور کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کا ابل کر نکلنا، بین اصابعہ، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا، کامثال العیون، مانند مثال چشموں کے،
جیسے چشمے سے پانی پھوٹتا ہے ایسے پانی کا چشمہ ہاتھ سے پھوٹ پڑا. فشربنا تو ہم نے پیا، وتودعنا اور ہم نے وضو کیا. قلت میں نے کہا کم کنتم تم کتنے تھے؟ قال حضرت جابر کہتے ہیں لو کننا 100,000 اگر ہوتے ہم 100,000 100,000 لکفانا البتہ کافی ہو جاتا ہمیں. کننا 15 ہم 1500 تھے اس دن. 5 5 10 10 5 اور 10 15 100 1500 ہم 1,500 لوگ تھے. متفق علیہ. کہتے ہیں فمتا تو کب نستفید من قدرت اللہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ کی قدرت سے. یعنی صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی میریکل تھے، صحابہ کو اس طرح مدد آتی تھی، اور اسی طرح باقی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی پانی اور پتھر اور چشمے اور عصا ان سب چیزوں کے ساتھ. تو ہم ایسی مدد کب حاصل کریں گے؟ وَمَتَى نَسْتَفِيدُ مِنْ خَزَائِنِ اللَّهِ اور کب ہم فائدہ اٹھائیں گے اللہ کے خزانوں سے. فَمَتَى نَسْتَفِيدُ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ وَمَتَى نَسْتَفِيدُ مِنْ خَزَائِنِ اللَّهِ. وَالنَّارُ خَلَقَهَا اللَّهُ تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ وَإِذَا اشْتَعَلَتْ وَأَرْسَلَتْ عَلَيْهَا الرِّيَاحَ فَمَنْ ذَا يُطْفِئُهَا وَمَنْ ذَا يَقِفُ لَهَا وَمَنْ يَنْجُو مِنْهَا. والنار اور آگ خلقها اللہ پیدا کیا اس کو اللہ نے تذکرتاً یاد دہانی کے طور پر، ومتاعاً اور فائدے کے طور پر، للمقوین مسافروں کے لیے. وَإِذَا اشْتَعَلَتْ اور جب وہ آگ بھڑک جاتی، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهَا الرِّيَاحُ اور بھیجی جاتی ہیں اس پر ہوائیں، یعنی بھڑکتی آگ پر ہوا چل پڑے. فَمَنْ ذَا يُطْفِئُهَا تو کون ہے جو اس کو بجھا سکے، جنگل کی آگ کو کون بجھا سکتا ہے. وَمَنْ ذَا يَقِفُ لَهَا اور کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے. یقف کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے، اس کے آگے کون بند باندھ سکتا ہے، کون رک سکتا ہے، کون کھڑا ہو سکتا ہے. وقف یقف کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا. وَمَنْ يَنْجُو مِنْهَا اور کون اس سے نجات پا سکتا ہے. کل وہ کوئی قصہ بتا رہا تھا نا اپنے بچوں کا کہ کسی نے 6 بچوں کو، ہاں سناؤ سائمن. وہ بی بی سی نیوز پر تھا کہ ایک آدمی نے جو ہے انشورنس کے پیسے جو ہے لینے کے لیے ایک پلان بنایا کہ وہ اپنے گھر کو جو ہے آگ لگا دے، اور اس کے 6 بچے تھے تو اس نے پلان کیا کہ بچوں کو وہ نکال لے گا لیکن یہ کہ گھر کو اور ہر چیز کو آگ لگا دے تاکہ انہیں پیسے مل جائیں. تو میاں بیوی دونوں کا جو ہے پلان تھا، تو انہوں نے آگ تو لگا دی لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے. تو 6 کے 6 بچے جو ہیں ان کے جو ہے جل گئے، بالکل جو ہے ختم ہو گئے، اور وہ خود ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ جیل میں. حاصل کیا ہوا؟ دنیا کی تھوڑی سی لالچ سے کہاں تک پہنچے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی اسی کے چراغ سے. اور بری چالیں جو ہیں وہ چال چلنے والے کو ہی نقصان دیتی ہیں. یعنی انسان جب کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو اصل میں خود کھا جاتا ہے، کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا. ہم سمجھتے ہیں معاملہ بندوں کے ساتھ ہے، ان کو چیٹ کر کے پیسے کما لیں گے یا کچھ کریں گے، لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ فمن ذا یطفئها کون اسے بجھائے گا، ومن ذا یقف لها اور کون اس کے آگے کھڑا ہو، ومن ینجو منها اور کون اس سے نجات پائے گا. وقد ارسل اللہ النار على اصحاب الایکۃ لما کفروا باللہ وکذبوا شعیبا فاحرقتهم مع اموالهم التي اكتسبوها بالحرام كما قال سبحانه فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. سورة الشعراء 189. وقد ارسل اللہ اور تحقیق بھیجا اللہ نے النار آگ کو علی اصحاب الایکۃ ایکا والوں پر. کب بھیجا؟ لما کفروا باللہ جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا، وکذبوا شعیبا اور شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فأحرقتهم تو اس آگ نے ان کو جلا ڈالا، مع اموالہم ان کے مالوں سمیت، التی وہ جو اکتسبوها بالحرام انہوں نے کمائے تھے حرام طریقے سے، جو مال انہوں نے حرام طریقے سے کمائے تھے اس سمیت ان کو جلا ڈالا.
کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاخذہم، تو پکڑ لیا ان کو، عذاب یوم الظلہ، بادل والے دن کے عذاب نے. وہ بادل آیا تھا نا تو لوگوں نے سمجھا کہ بارش برسے گی، تو اس میں سے آگ برس پڑی. انہ کان، بے شک تھا وہ، عذاب یوم عظیم، عذاب اس بڑے دن کا، یعنی بہت بڑے دن کا عذاب تھا. فاحرق اللہ الکافرین وانجى المؤمنین بنار واحدۃ وامر واحد ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. الشعراء 190 and 191. فاحرق اللہ، تو جلا دیا اللہ نے، الکافرین، کافروں کو، وانجى المؤمنین، اور نجات دی مومنوں کو، بنار واحدۃ، ایک ہی آگ سے. ایک ہی آگ کچھ لوگوں کے لیے جلانے کا سبب بن گئی اور کچھ لوگوں کو بچانے کا. وامر واحد، اور ایک ہی حکم کے ساتھ، یعنی اسی قوم کے جو مومن تھے وہ بچ گئے اور جو کافر تھے وہ جل گئے. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثریت مومن نہیں. وان ربک، اور بے شک، واشعل الکفار نارا عظیمۃ لاحراق خلیلہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. فماذا فعل اللہ بها؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. سورۃ الانبیاء 68-70. واشعل الکفار، اور بھڑکائی کفار نے، کفارو میں نے اس لیے پڑھا کہ فاعل ہے، نارا عظیمتا، بہت بڑی آگ، لإحراق خلیلہ، اس کے دوست کو جلانے کے لیے انہوں نے آگ جلائی. کون تھے دوست؟ ابراہیم علیہ السلام. فماذا فعل اللہ بها، تو کیا کیا اس کے ساتھ اللہ تعالی نے؟ قالوا، انہوں نے کہا تھا، حرقوہ، جلا ڈالو اس کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے الہوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈک اور سلامتی ابراہیم علیہ السلام. وارادوا به کیدا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا چال چلنے کا. فجعلناہم الاخسرین، تو کر دیا ہم نے ان کو سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہو، یعنی وہ سب سے زیادہ نقصان. صلی اللہ علیہ وسلم بکلیتہ الی ربہ. اب سوچنے کی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پر مدد کیوں آئی، کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو گئے تھے. وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَىٰ أَحَدٍ سِوَاهُ، اور نہ انہوں نے التفات کیا، توجہ کی، إِلَىٰ أَحَدٍ، کسی ایک کی طرف، سِوَاهُ، اس کے سوا، اپنے رب کے سوا کسی کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی، اور کوئی تھا بھی نہیں وہاں. لوگ بتوں کی طرف توجہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے ذرا باپ بھی ساتھ نہیں، ماں بھی ساتھ نہیں، بہن بھائی بھی ساتھ نہیں، کوئی بھی نہیں. ایک دو لوگ جو مسلمان ہیں تو بھی انہوں نے کسی انسان کو دکھاوے بھی، نہ شرک اصغر نہ شرک اکبر، کسی بھی طرح کا کوئی اور بیچ میں تھا ہی نہیں. خالصتاً اللہ کی طرف تھے، نہ اپنی ذات نہ نفس، کچھ بھی نہیں، کوئی شریک نہیں تھا اللہ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ خود اس کی گواہی دیتے ہیں. جب اخلاص کا یہ درجہ آیا، یہ لیول آیا، تو کیسی مدد آئی؟ فَأَمَرَ اللَّهُ النَّارَ مُبَاشَرَةً، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا. قلنا، ہم نے کیا کہا؟ یا نار، اے آگ، اللہ نے آگ کو خطاب کیا ڈائریکٹ. وغیر حالها، اور اس کا حال بدل دیا. آگ کو اللہ نے جلانے والا بنا دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو جلانے والا بنایا تو اللہ نے اس کے اندر سے جلانے کی صلاحیت کو ختم کر دیا. حکم دیا اپنی حالت تبدیل کر لو. وغیر حالها بقدرته، اور تبدیل کر دیا اس کا حال اپنی قدرت سے. من الضرر الى النفع، نقصان سے نکال کر نفع کی طرف، ضرر سے نفع کی طرف.
ومن الہلاک الی النجات، اور ہلاکت سے نجات کی طرف. وبقیت بقدرت اللہ تشتعل ولا تحرق، وانقلبت فورا من الحرارة الى البرودة مع السلامة. وبقیت، اور وہ باقی رہی، بقدرت اللہ، اللہ کی قدرت کے ساتھ، تشتعل شعلہ زن، ولا تحرق، اور نہیں جلاتی تھی. یعنی بظاہر دیکھنے میں آگ تھی، شعلے بھی تھے، لیکن جلا نہیں رہی تھی، کیونکہ اللہ نے اس کا حال تبدیل کر دیا کہ جلانا نہیں. وانقلبت فورا من الحرارة الى البرودة، اور وہ پلٹ گئی فوراً حرارت سے برودت کی طرف. برودت کہتے ٹھنڈک، بارد. مع سلامت، سلامتی کے ساتھ. بردن و سلاما، تھی آگ لیکن جلانے والی نہیں، اب ٹھنڈک پہنچانے والی، نقصان دینے والی نہیں، سلامتی میں رکھنے والی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی، کیا بات سمجھ آئی؟ مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو جب جیسے واحد کی ریپیٹیشن کا ہوتا ہے تو صرف بس ایک عمل، ایک حکم کافی ہوتا ہے. امر واحد جیسے آ رہا ہے. ہم عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں کن نہیں کہتا اور ابراہیم کے لیے کن کہہ دیے؟ وہ اخلاص پوری طرح سے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، ان کے اندر شرک نہیں تھا. چیز سر کہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ چیز نہیں آتی، وہ یکسوئی نہیں آتی. اگر ہمارے دل میں اگر کوئی اور بات ہے تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی تو اس میں وہ برکت بھی نہیں آتی، اور وہ جو ہے مدد بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہمیں ملتی پھر ہم پھر آگے نہیں بڑھتے. بالکل آگے نہیں بڑھتے، محدود ہو جاتا ہے ہمارا کام جو ہے. یعنی ذاتی زندگی میں بھی خیر اور بھلائی محدود ہو جاتی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی، قومی سطح پر، امت کی سطح پر. اگر آج آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ دنیاوی ریسورسز سارے ہیں، اس کے باوجود ذلیل و خوار ہیں ہر لیول پر. ابراہیم علیہ السلام ایک ہوتے ہوئے اتنی بڑی مدد پا گئے، اور یہاں پوری قوم جو ہے اس کا حال خراب ہے. مجھے یہ سمجھ ہے کہ جیسے کوئی بھی چیز ہو، جیسے یہاں پہ آگ کی مثال ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، مطلب یہ اس کی جو ہوتی ہے اس کی اسٹیٹ نہیں ہے کہ آگ جلانے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اسٹیٹ چینج کر لیتے ہیں. کوئی بھی چیز جو ہے اس پہ مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ از کمانڈنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اٹ ڈز واٹ اٹ از کمانڈڈ. گڈ. اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شخص کی باتوں کا اثر ہم پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شخص سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے سوا ہر ایک انسان کی عظمت کا ہمیں خیال ہوتا ہے اور خوف ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا ہر ایک کو کی ناراضگی کا ہمیں ڈر رہتا ہے. تو مطلب پھر ہم تو کہیں پہ بھی سٹینڈ نہیں کرتے. مطلب یہ تو بہت ہی کلیئر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگر ہم قربانی کا لیول اور ان کے اخلاص اور فوکس کا لیول چیک کریں تو واقعی مطلب ہمارے کاموں میں وہ کہیں سے بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم تھک بھی بہت رہے ہیں لیکن نتیجہ بھی کچھ نہیں، یہ بہت اہم بات ہے نا. اور ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے میں کتنا وقت لگتا تھا. میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس کوئی شخص نہیں ہے، میرا کوئی مددگار نہیں ہے، ایسا نہیں ویسا نہیں، اور ہمارے پاس فوجیں بھی ہوتی ہیں تب بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے ہی سب کچھ بہت کچھ کر لیا کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تھا، اور ہم بندوں پہ بھروسہ کرے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی اور کچھ کہے گا؟ استاذہ ابھی ہم لوگ اپنا پارے کے تفسیر میں پڑھ رہے تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کا واقعہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم بیبی کو مطلب اس کو فیڈ کراؤ اور اس کو باکس میں بند کر کے دریا میں پھینک دو، اور دین تم غم نہیں کرو اور ڈرو نہیں. تو اب یہ بات تھا ہاں، یہ کہ ان کو یقین تھا کہ مطلب میری بات مطلب اللہ تعالیٰ سن، مطلب جو میں نے کیا تو مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب وہ پہنچے فرعون کے پاس تو فوراً ان کو بیبی واپس بھی مل گیا اور پھر نبوت بھی مل گئی. تو وہ یقین ہوتا ہے نا، یقین جس کی وجہ سے موٹیویشن ہوتی ہے. توکل، ایگزیکٹلی، اللہ کے وقت پر بھروسہ، توکل. ٹھیک ہے.
جیسے جو ٹاپک تھا نا کہ دو نشانیاں عقل کے خلاف اور جو مانوس کے خلاف جو ہوتی ہیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی نا کہ لقد توجہ ابراہیم بکلیتہ الی ربہ، یعنی کائنات اور یہ ساری چیزیں اور مدد یہ سب آنے کے لیے نا ہمیں اپنا آپ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اسے نا سوالے کرنا پڑے گا، یا اللہ تعالیٰ پر توکل پورا اور بھروسہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز جو بظاہر عقل کے خلاف بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیں فلاں جگہ سے مدد نہیں مل سکتی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کے یعنی پھر میریکلز ہوتے ہیں. جی مجھے شعر یاد آ رہا تھا، سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزاروں شجرے سایہ دار راستے میں ہیں. تو مطلب SUFFER جو سفر ہے وہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور انشاءاللہ راستے آسان ہو جائیں گے. استاذہ لاسٹ ٹائم آپ نے مخلوق کا جو طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے اس کے کمپیریزن میں سن کے بارے میں کہا تھا کہ ہم تھوڑے سے فیکٹس کلیکٹ کریں، اور حضرت ابراہیم کے جو یہ آگ کا سب سچویشن ہے کہ وہ کس طرح سے مطلب شعلے تھے اور اس کے اندر ہیٹ نہیں تھی، تو وہ اس کا مجھے اتنا اثر ہو رہا تھا. اگر آپ اجازت دیں تھوڑے سے وہ فیکٹس کلاس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. استاذہ یہ جو سن ہے اس میں جیسے اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست تخلیق ہے، یہ 3-4 اس کے اندر مین لیئرز ہیں. سب سے پہلے کور آف دا سن، ریڈیٹیو زون، کنویکٹیو زون اور فوٹوسفیئر. اور فوٹوسفیئر جو آؤٹر موسٹ سن کا حصہ ہے جہاں سے روشنی آتی ہے، ہمیں روشنی نظر آتی ہے. کور آف دا سن میں 27 ملین ڈگری فارن ہائٹ اور 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ اس کی جو ہیٹ ہے وہ ہوتی ہے 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ، اور اس سے اوپر ہے ریڈیٹیو زون. اور استاذہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو میجر فال ان ٹیمپریچر ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ 2 ملین ڈگری سینٹی گریڈ تک فال ہو کے، یعنی 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے 2 ملین ڈگری گریڈ پہ جب فال ہوتا ہے ٹیمپریچر، تو ہوائیں کازمک جو ونڈز ہیں بہت زبردست تیز قسم کی وہ چلتی ہیں. 1 ملین ایئرز تک وہ ونڈز چلتی ہیں، تب جا کے فوٹوسفیئر تک وہ آتی ہیں جن کی وجہ سے روشنی آتی ہے ہمیں نظر. یعنی میں حیران رہ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت 1 ملین ایئرز تک وہ ریز جو ہیں وہ باؤنس کرتی ہیں سن میں، کور سے نکل کے اوپر مختلف زونز میں آتی ہیں، اور پھر ہمیں جو اس وقت روشنی نظر آ رہی ہے وہ کور سے نکل کر 1 ملین ایئرز تک باؤنس کرتی رہی ان دا سن، تب جا کے وہ روشنی بنی. اور سن اسپاٹس کے بارے میں یہاں لکھا ہوا تھا کہ 4000 ڈگری سینٹی گریڈ، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کولسٹ اسپاٹس آن دا سن آر 4000 ڈگری سینٹی گریڈ. دیز آر دا کول اسپاٹس جو کہ بلیک ہیں. تو اگر اس کو کول کہا جا رہا ہے سن کے کمپیریزن میں، جبکہ ہم 100 ڈگری سینٹی گریڈ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم جل کے مر جائیں گے. یہ اتنی مطلب حیران کرنے والی چیز تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا زبردست ایک کریشن ہمارے بالکل قریب ہے اور ہمیں جلا کے بھسم کر سکتا ہے اگر چند سینٹی میٹرز قریب ہو ہم سے. اور حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی بچایا ہوا ہے، یعنی کہ ہمیں بھی جلا کے بھسم، ہم بھی جل کے بھسم ہو سکتے ہیں صرف اس سن کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دے رہے ہیں، ہمیں مہلت دے رہے ہیں. ایوری سنگل ڈے ہمیں ایک نیا دن ملتا ہے کہ ہم اس میں کچھ کر لیں. اصل چیز یہی نا کہ پھر ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ کو حکم دے دے کہ اپنے تھوڑے حصے کو اور ایکسپوز کر دو، تو آپ دیکھیں کہ یہاں ہر چیز جل کے رہ جائے دنیا میں. اگر یہ سارا انتظامیہ اور براہ راست جو ہیٹ نکل رہی ہے اگر وہ نکل کے روشن بن کے یہاں آ جائے تو صرف روشنی سے جل رہے ہیں لوگ. اس میں ہم سب کے لیے ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، قومی اور امت کی سطح یہی کام ہے کہ اللہ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا. ہم ریاکاری پر رونا پڑتے رہتے ہیں لیکن اپنے آپ سے عہد نہیں کر یا اپنا حال درست نہیں کرتے. آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَاذَا يَمْلِكُ الْبَشَرُ الْمَهَازِيلُ مِنَ الْقُوَّةِ. وَمَاذَا اور کیا، یملک مالک ہے،
یا کس چیز کا مالک ہے. البشر انسان، المہازیل کمزور، من القوت قوت میں سے. ان خلق السماوات والارض اکبر واقوى منهم كما قال سبحانه لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. سورۃ غافر 57. ان بشک خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش والارض اور زمین کی اکبر زیادہ بڑی ہے، واقوى اور زیادہ قوت والی ہے، منہم ان سے. کما قال سبحانہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لخلق السماوات والارض البتہ پیدائش آسمان و زمین کی اکبر من خلق الناس لوگوں کی پیدائش سے زیادہ بڑی چیز ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، جاہل ہیں اس بات سے، اس حقیقت سے. وخلق الملائکۃ اقوى واعظم من السماوات والارض اور فرشتوں کی تخلیق زیادہ قوی ہے اور زیادہ بڑی ہے آسمان و زمین سے. خلق جبریل و میکائیل و اسرافیل و حملۃ العرش اعظم من السماوات والارض واقوى. جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے یہ زیادہ بڑے ہیں آسمان و زمین سے بھی اور زیادہ قوی ہیں. ان کی قوت بھی زیادہ ہے اور ان کا سائز بھی بڑا ہے. جبریل خلقہ اللہ لہ 600 جناح. جبریل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے 600 پر بنائے. جناح منہا یسد الافق ان میں سے صرف ایک پر پورے افق کو چھپا لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے. یعنی افق نظر نہیں آتا، صرف ایک پر کھولے تو. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے جہاز ہیں ہمارے، جب وہ آسمان سے گزرتے ہیں تو ایک پرندے کی طرح نظر آتے ہیں. تو جبریل کا ایک پر اگر وہ کھولے تو سارا آسمان چھپ جائے. وبطرف جناحه رفع 5 قرى من قرى قوم لوط الى السماء ثم قلبها. انہوں نے اپنے پر کے ایک کنارے سے قوم لوط کی 5 بستیوں کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے پٹخ مارا. یعنی جبریل کا پورا پر بھی نہیں، پر کا بس ایک کنارہ، ونگ کا ایک ٹپ، اس سے انہوں نے قوم لوط کی 5 بستیاں زمین سے اکھیڑ کے اٹھا کے اوپر لے جا کے واپس پلٹا کے ماری زمین پہ. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حال ہے ان کی قوت کا، کیا عالم ہے. اگر ہم نے ایک پہاڑ اکھیڑنا ہو یا ایک گھر گرانا ہو یا ایک میز ہی اٹھانا ہو تو ہماری قوت کہاں ہے، ہم کہاں ہیں. هذه قوت ریشہ من جناحہ یہ ہے قوت اس کے بال کی، من جناحہ اس کے پر میں سے. یعنی ان کے جو پر ہیں ان پروں میں سے جو ایک بال ہے، ریش ہوتا ہے وہ ریشہ قرآن مجید میں آتا ہے. تو وہ پر کا ایک یعنی ایک چھوٹا سا حصہ، تو پر کیا چیز ہوگا اور 600 پر کیا چیز ہوں گے. فَكَيْفَ لَوْ اسْتَخْدَمَ كُلَّ جَنَاحِهِ پھر کس طرح ہو اگر وہ استعمال کر لیں اپنے سارے پر. وَكَيْفَ تَكُونُ قُوَّتُهُ لَوْ اسْتَخْدَمَ أَجْنِحَتَهُ 600 وَكَيْفَ اور کس طرح تکون ہوگی قوتُهُ اس کی قوت، لو اگر استخدم کام ملائے، خدمت لے، اجنحتہ اپنے پروں سے، 600 وَكَيْفَ تَكُونُ قُوَّتُهُ لَوْ اسْتَخْدَمَ جَمِيعَ بَدَنِهِ یہ تو پر ہیں، باقی باڈی کیا ہوگی ان کی قوت، کیسی ہوگی ان کی قوت طاقت اگر وہ اپنا سارا بدن استعمال کرے. اللہ اکبر. صرف پر تو ایک چیز ہے نا، اگر پوری باڈی کو اگر وہ یوز کرے تو ان کی طاقت سارے انسانوں کی طاقت بھی ملا لیں اب آخر کی تو شاید اس سے بھی زیادہ. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ قُوَّتُهُ فَكَمْ تَكُونُ قُوَّتُ خَالِقِهِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ. سبحان اللہ. اگر یہ ہے قوت جبریل کی تو کیا ہوگی قوت اس کے خالق کی جو بڑا ہے، بہت ہی بلند. ومیکائیل اور میکائیل بِأَمْرِ اللَّهِ يَكِيلُ الْمَيَاهَ وَالْأَرْزَاقَ لِلْخَلَائِقِ اللہ کے حکم کے ساتھ تولتے ہیں یا ناپتے ہیں. یکیل المیاہ پانی، والارزاق اور رزق، للخلائق مخلوق کے لیے. التی وہ جو لا يعلم عددها وانواعها واماکنها
وَأَعْمَارَهَا إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ التی وہ جو لا يعلم نہیں جانتا عددها اس کا عدد گنتی وانواعها اور اس کی اقسام واماکنها اور ان کی جگہیں واعمارها اور ان کے زندگیاں عمر کی تعداد عمر کتنے سال ہے الا اللہ العلیم الخبیر مگر اللہ جو سب کچھ جاننے والا سب سے باخبر ہے. یعنی مخلوق کے لیے وہ رزق صرف ناپتے ہیں یا رزق صرف تقسیم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن وہ ہیں کتنی مخلوق، ان کے عدد کتنے، تعداد کتنی، چڑیا کتنی ہے دنیا میں تو پتہ بھی نہیں ہمیں، اور انہوں نے کتنا کھانا وہ کہ ذرا ناپ تول کے کوئی نکالے. سبحان اللہ. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ قُدْرَتُهُ فَكَمْ تَكُونُ قُدْرَةُ خَالِقِهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ. اگر یہ قدرت ہے اس کی تو کیا ہوگی قدرت اس کے خالق، کیا ہوگی قدرت اس کے خالق عزیز جبار کی، زبردست غالب کی. وَإِسْرَافِيل اور اسرافیل بِنَفْخَةٍ وَاحِدَةٍ ایک ہی پھونک سے، منہ اس کی طرف سے نکلنے والی یا اس کی ایک پھونک سے، يَسْعُقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمان و زمین میں، ایک پھونک سے سب بے ہوش ہو جائیں. وَبِنَفْخَةٍ أُخْرَى مِنْهُ يَحْيَا كُلُّ شَيْءٍ اور دوسری پھونک سے ہر چیز جی اٹھے گی، جاگ جائے گی، یحیا زندہ ہو جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ پھر دوسری بار جب پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے. فَهَذِهِ قُوَّةُ نَفْخَتِهِ یہ ہے اس کی پھونک کی قوت. فَكَمْ تَكُونُ قُوَّةُ بَدَنِهِ کیا ہوگی اس کے جسم کی قوت، کیونکہ کسی کی بھی پھونک کی قوت اتنی ہوتی جتنی اس کی جسم میں قوت ہوتی. بچے کی پھونک اور طرح ہوتی، بڑے کی اور طرح ہوتی، تو اسرافیل کی کیا قوت ہوگی. تو پھر جس نے اسرافیل کو پیدا کیا اس کی قوت کیا ہوگی. وَكَمْ تَكُونُ قُوَّةُ خَالِقِهِ الْكَمَ الْإِسْلَامِ أَقْوَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ اس طرح اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام عطا کیا جو ملائکہ زیادہ قوی ہے. فَحِينَمَا نَقُومُ بِهِ جس وقت ہم اس پر قائم ہوتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، وَنَعْمَلُ بِأَحْكَامِهِ اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، يَكُونُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَعَنَا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی. يُعِزُّنَا وَيَنْصُرُنَا اور ہماری مدد کرتا ہے، عَلَىٰ أَعْدَائِنَا ہمارے دشمنوں پر. وَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَنَا اور جب ہو اللہ ہمارے ساتھ، فَمَنْ ذَا يَهْزِمُنَا تو کون ہمیں ہرا سکتا ہے. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ سورۃ النحل. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو محسن ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد محسنین کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے. وَجَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّحَابَةِ لَمَّا أَطَاعُوا اللَّهَ تمام صحابہ اور انبیاء نے جب اللہ کی اطاعت کی، وَامْتَثَلُوا أَوَامِرَهُ اور اس کے احکام پر عمل کیا، وَنَصَرُوا دِينَهُ اور اس کے دین کی مدد کی، نَصَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللہ عز و جل نے ان کی مدد فرمائی. وَخَذَلَ أَعْدَاءَهُمْ اور ان کے دشمنوں کو رسوا کیا. یعنی صحابہ پر مدد اس لیے آئی تھی کہ وہ اللہ کی بات مانتے تھے، اللہ کے اطاعت گزار تھے. تو جو شخص اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے لوگ اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مخلوق اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. وَجَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّحَابَةِ لَمَّا أَطَاعُوا اللَّهَ وَامْتَثَلُوا أَوَامِرَهُ وَنَصَرُوا دِينَهُ نَصَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَخَذَلَ أَعْدَاءَهُمْ اور تمام انبیاء اور صحابہ نے جب اللہ کی اطاعت کی اور اس کے احکام کو مانا اور اس کے دین کی مدد کی تو اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے دشمنوں کو رسوا کر دیا. وَلَمَّا عَظَّمُوا اللَّهَ اور جب انہوں نے اللہ کی عظمت بیان کی، اللہ کی عظمت بڑائی کی، یعنی اللہ کو بڑا جانا، وَصَغَّرُوا مَا سِوَاهُ
اور اس کے علاوہ سب کو چھوٹا کیا، یعنی چھوٹا رکھا، اس سے نیچے رکھا. رفع اللہ مکانتہم، اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا. وَأَعَزَّهُمْ بَيْنَ الْعَالَمِينَ، اور دنیا والوں میں ان کو عزت عطا کی. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ البتہ قوت والا زبردست ہے. الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام تمام کاموں کا. یہ سارے کام اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. سورۃ الحج آیت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یحاسب الخلق کلہم یوم القیامۃ فی لحظۃ واحدہ، اپنی ساری مخلوق کا قیامت کے دن ایک لمحے میں حساب کر لے گا. کما یرزقہم کلہم فی الدنیا فی لحظۃ واحدہ، جس طرح وہ ایک لمحے میں ایک آن میں ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے. یعنی ایک ہی وقت میں کتنے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، انسان، جانور، مخلوق. لا یشغلہ رزق احد عن رزق الآخر، اس کو مشغول نہیں کرتا ایک کو رزق دینا دوسرے سے. یعنی ماں جیسے اپنے بچے کو دیتی ہے تو ایک کو کھلا رہی تھی دوسرا چیخنے لگتا ہے، دوسرے کو دیکھتے ہوئے تیسرا رونے لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کچھ مشکل نہیں، وہ ایک ہی وقت میں سب کو دے سکتا ہے. لأن الطاقة والقدرة تشكر إذا كانت محدودة، لأن الطاقة، کیونکہ طاقت، والقدرة اور قدرت، تشکل مشکل ہو جاتی اذا كانت محدودة جب وہ لمیٹڈ ہوتی. اما قدرت اللہ فہی مطلقہ، جہاں تک اللہ کی قدرت کا تعلق ہے تو وہ محدود نہیں، مطلق ہے، یعنی ان لمیٹڈ ہے. واللہ قدیر، اللہ قدرت والا ہے. لا يعجزه شيء، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. ولا يشغله شأن عن شأن، اور ایک حالت دوسری حالت سے اس کو مشغول نہیں کرتی. جو ایک وقت میں ایک کام کرے تو دوسرا نہیں کر سکتا، وہ دوسرا بھی ساتھ ہی کر سکتا ہے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ جزا دے اللہ ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب. سریع الحساب مطلب ایک لمحے میں سب کا حساب کر دے گا. کہتے ہیں ظہر کے وقت تک سب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچے ہوئے ہوں گے. وَهَؤُلَاءِ الْبَشَرُ الْمُنْتَشِرُونَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَعَ الْكَائِنَاتِ الْأُخْرَى مَنْ خَلَقَهُمْ مَنْ أَنْشَأَهُمْ مَنْ يُطْعِمُهُمْ مَنْ يُدَبِّرُهُمْ مَنْ يُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ مَنْ يُقَلِّبُ لَيْلَهُمْ وَنَهَارَهُمْ. اور یہ لوگ جو زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں دوسری کائنات کے ساتھ، ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی پوری کائنات میں، پوری کائنات کے علاوہ، ما یا علاوہ کے معنی انسان جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، کس نے ان سب کو پیدا کیا؟ کس نے ان کو اٹھایا؟ کس نے ان کو کھلایا؟ کون ان کی تدبیر کرتا ہے؟ کون ان کے دلوں کو الٹتا پلٹتا اور ان کی نگاہوں کو؟ کون ان کے رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہے؟ اما لہذا الخلق من خالق، کیا اس مخلوق کے لیے کوئی خالق ہے اور بھی، یعنی اللہ کے سوا؟ اما لہذا الخالق من اوامر، کیا اس خالق کے کوئی حکم بھی چلتے؟ یعنی اگر اللہ کو نہیں خالق مانتے تو کس کو خالق مانتے اور اس کے احکام کیا ہیں؟ اما لہذا الکائنات من مدبر، کیا اس کائنات کا کوئی مدبر ہے؟ اما لہذا الصور من مصور، کیا ان صورتوں کا کوئی صورت بنانے والا ہے؟ اما لہذا الاحیاء من محیی، کیا ان زندوں کا کوئی زندہ کرنے والا ہے؟ بلا الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی ہے مخلوق اور حکم. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے. سورۃ الاعراف 50. آج کے لیے اتنے کافی ہے کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے رافع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق جو زیادہ بڑی ہے، جیسے کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ اللہ کہتے کہ ہم تمہیں دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتے، آسمان اور زمین تو زیادہ بڑے ہیں. تو اس میں ہم اپنی نفسیات، انسانی نفسیات دیکھ سکتے ہیں. ہم عام طور پہ جو لوگ ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجیز لے کے آتے ہیں ہم ان سے کتنے امپریس ہو جاتے ہیں. جس طرح آئی فون 5، آئی فون 6 اور پتہ نہیں نہ جانے کیا اور چیزیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست ہے اور اس میں
اور یہ کہ ہم خالق کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ ایبسولوٹ کریشن کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ پھر اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو پانے کے لیے کامیاب ہوا نا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ذہن رکھیں کہ ایبسولوٹ، اسی طرح ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں. جیسے کوئی کہانی بھی تھی کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو بتایا کہ دیکھو کشتی کس نے بنائی ہے. تو کس نے بنائی ہے ایبسولوٹ، کہ اگر لکڑی نہیں ہوتی تو درخت نہیں ہوتا، تو لکڑی نہیں ہوتی، لکڑی نہیں ہوتی تو کشتی نہیں بنتی. ایبسولوٹ کریشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جس طرح سے ہم بچوں کو بھی یہ کانسیپٹ دے سکتے ہیں نا. تو اس میں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا. یعنی ہم عام طور پر ان ٹرمز میں بات کو سمجھتے ہیں جو ریلیٹو ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. تو ہم چھوٹی چیز کو دیکھ پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر سب سے بڑی کیا ہے اللہ اکبر تو کہتے ہیں، لیکن وہ بڑائی کا احساس نہیں آتا دل میں، تو وہ لانا ضروری ہے. اور اس سورج کے بارے میں وہ جو بتا رہی فیکٹس، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی یہ حرارت ہے تو پھر جہنم کی کیا ہوگی. اور وہ بھی سورج ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ٹکیا بنا کے پھینک دیا جائے گا، جیسے یہ آتا ہے پھر اس کا حل کیا ہوگا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.